بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. ہم نے پیچھے قوم سبا کا واقعہ پڑھا، اس میں جو کچھ سبق تھا اس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ ہفتے کر لیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اور اس قوم کے ناقدری اور ناشکری کے انجام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، علیہم سے مراد تمام انسان ہیں، بنی آدم ہیں، جس میں قوم سبا بھی شامل ہے اور عام تمام انسان. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، انسانوں کے بارے میں، بنی آدم کے بارے میں ابلیس کا جو گمان تھا وہ صحیح نکلا. ابلیس نے اپنے گمان کو صحیح پایا انسانوں کے بارے میں. کیا گمان؟ ابلیس کو یہ گمان تھا کہ میں ان کو اپنی طرف مائل کروں گا، اللہ کی اطاعت سے اپنی اطاعت کی طرف نکالوں گا، اور اپنے ساتھ دوزخ کی جماعت کو زیادہ سے زیادہ کروں گا تاکہ دوزخ میں جانے والا میں اکیلا نہ بنوں، یہ بھی بنے. مجھے تو جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ بنی آدم بھی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو دشمنی تھی کہ ان کو اعزاز ملا مجھے نہیں ملا، وہی کبر، ان کو اعزاز ملا مجھے نہیں ملا. تو اب اس نے بڑائی میں، مخالفت میں، بڑائی میں کہ میں بڑا بن جاؤں، میرا مجمع زیادہ ہو جائے، میرے ماننے والے زیادہ بن جائے، دنیا کی حد تک اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی بڑائی، اپنا زور، اپنی قوت، ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ چلو اللہ کے مقابلے پر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈھیل بھی دے دی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، ڈھیل ہے. تو ابلیس نے یہ خیال کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے ڈھیل ملی ہے تو میں خوب مخالفت کروں گا اور انسانوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اختیار دیا تاکہ انسانوں کا بھی صحیح طور پر امتحان ہو جائے، ہمارا بھی تو صحیح امتحان ہو جائے کہ کون ابلیس کی بات مانتا ہے، شیطان کی، اس کی ذریت کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا. امتحان ہمارا بھی تھا، اور اس کے لیے ایک ظاہری اعتبار سے ایک اس کو اعزاز مل گیا، اس کو ایک انعام مل گیا کہ اتنی مہلت مل گئی کہ اچھا ٹھیک ہے وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے. تو جب اس کو مہلت ملی، اس کو ظاہری طاقت ملی، تو اس نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر تو میں ان کو خوب گمراہ کروں گا. تو ابلیس نے واقعی جو گمان کیا تھا انسانوں کے بارے میں، اس نے اپنے گمان کو صحیح پایا. اور وہ کیا ہوا؟ فَاتَّبَعُوهُ، کہ انسانوں میں ایک بڑی جماعت نے ابلیس اور اس کی ذریت کی بات مانی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایمان والوں کی جماعت. فریقا من المؤمنین کے ایک معنی ہو سکتے ہیں ایک جماعت چھوٹی سی جو ایمان والے ہیں، یعنی تمام مؤمنین اس میں آ گئے. اور فریقا من المؤمنین جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ فریقا من المؤمنین من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے معنی ہے کہ مؤمنوں کی بھی ایک جماعت، سب ایمان والے بھی نہیں.
اور واقعتاً یہ بہت کلام کی خوبی ہے کہ دونوں معنی میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مؤمنوں کی جماعت، تو صحیح ہے کہ مؤمنوں کی جماعت نے ابلیس کی بات نہیں مانی، وہ کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اس میں مبتلا نہیں کر سکا، ایمان والے خارج ہو گئے، باقی غیر ایمان والے ابلیس کے متبع بن گئے۔ اور اگر ہم دوسرے معنی لیتے ہیں کہ مؤمنوں کی ایک جماعت، تب بھی ٹھیک، اس لیے کہ مؤمنوں کی وہ جماعت جو کامل ایمان والے ہیں وہ ابلیس کی بات نہیں مانتے، نہ کفر و شرک میں نہ معصیت میں۔ اور مؤمنوں کی ایک جماعت وہ ہے جو کفر و شرک میں تو بات نہیں مانتے، لیکن معصیت میں، گناہوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، خواہشات کے پیچھے چلنے میں اس کی بات مان جاتے ہیں۔ اب کوئی گناہ میں مبتلا ہے، اس سے کوئی یہ کہے کہ تم شیطان کی بات مان رہے ہو، ابلیس کی، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل اس کی بات نہیں مان رہا۔ ابلیس کا، شیطان کا ایک طریقہ ہے، اچھے دینداروں کو وہ اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اگر سمجھداری سے کام نہ لے تو دھوکے میں آ جائے۔ اس کے عجیب حملے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اس کے موافق آتا ہے، ہر ایک کے پاس اس کے موافق آتا ہے، اس کی سوچ کے لحاظ کرتے ہوئے آتا ہے۔ ایک شخص دیندار ہے، نمازی ہے، اس کے پاس ابلیس آئے گا، شیطان آئے گا، تو یہ نہیں کہے گا کہ او نماز نہ پڑھو، فلانا گناہ کر لو۔ وہ کہے گا نہیں میری تو نماز کا وقت ہے۔ آہستہ آہستہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ درجات ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، اور بعض انسانوں کو یہ دھوکہ دینے کی اور یہ شیطانی اور ابلیسی جو چالیں ہیں نا، یہ بعض انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ بہت دور کا وہ سوچتے ہیں، اور دور کا سوچ کر اچھا پہلے اس کو یہ کرا دیتے ہیں، اچھا اس کے بعد یہ آگے بڑھ کر اچھا یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ وہ 10-15 مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جا کر اس کو گرا دیتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے وہ اچھا ٹھیک ہے بس پہلے مرحلے میں ہمارا کام ہو جائے، نہیں تو نہیں۔ تو ابلیس ہر ایک کے پاس، ابلیس کا جو طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلے آپس میں کسی کے بارے میں کچھ برا خیال آ جائے گا، ٹھیک ہے، انسان سوچے گا برا خیال ہی آیا، اب وہ پکتا چلا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ اچھا اب اس کے خلاف کوئی آ کر کسی سے باتیں ہو گئیں تو غیبتیں شروع ہو جائیں گی، چلتے چلتے سلسلہ کہاں سے کہاں چلتا چلا جاتا ہے۔ انسان پہلے مرحلے میں اگر رکاوٹ ڈال دے اور روک دے تو ٹھیک، نہیں روکا اور چلتا رہا تو پھر چلتا چلا جائے گا۔ نماز پڑھتا ہے ایک شخص، نمازی ہے، اس کو نماز سے نہیں روکا جائے گا، اس کو وہم ہوگا پتہ نہیں میں نے تکبیر کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اللہ اکبر کہنا شاید بھول گیا تھا، شاید میں نے فلانا رکن میں غلطی کر لی، شاید میں نے سجدہ ایک کر لیا، نماز کے بعد وہم ہوتا رہا۔ انسان سوچتا ہے اچھا ایسی نماز کیا، چلو چھوڑو، اب نفل پڑھنے کا دل چاہ رہا تو وہ بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ خامخواہ شبہ والی نماز پڑھنے سے تو نہ پڑھنا اچھا ہے۔ وضو کر رہا تھا، وضو میں شک ہو گیا، پھر وضو کر لیا، اب بات مان لی اس کی، شبہ پر عمل کر لیا، اب دوبارہ پھر شک، دوسری مرتبہ کرے گا پھر وہ شک ہوگا، چند دنوں کے بعد پھر ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انسان سوچتا ہے چلو میں وضو ہی نہیں کرتا، وضو کرنے کا فائدہ تو ہے نہیں، شک ہی رہتا ہے، تو ویسے بھی شک کے ساتھ کیا وضو کرنا۔ یہ درجہ بدرجہ انسان پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے طریقے ہیں کس طریقے سے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تاریخی واقعہ ہے کہ انہیں عبادت کے وقت ایک نور نظر آیا، آواز آئی کہ اوپر، جیسے اوپر سے ایک آواز آ رہی ہے، نور ہے اور ایک آواز آ رہی ہے کہ اچھا اب آپ کے لیے عبادتیں معاف کر دی گئی ہیں، نمازیں اب آپ کے لیے معاف ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں۔
مجھے پورا واقعہ ابھی ذہن میں نہیں، بہت عرصہ پہلے سنا تھا، پڑھا تھا، اور واقعات بہت سی مرتبہ یاد نہیں رہتے پوری طرح ذہن میں اس کی، اس لیے کہ پتہ نہیں جو بھی وجہ ہے اس کی۔ تو خیر وہ سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عبادات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف قرار نہیں دی گئیں تو میرے جیسے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی، تو اب اس نے جاتے ہوئے وہ چونکہ سمجھ گئے، اور انہوں نے جب تعوذ پڑھا تو وہ جاتے ہوئے اس نے کہا عبد القادر آج اپنے علم کی وجہ سے تم بچ گئے، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ انہوں نے کہا اچھا، جاتے ہوئے پھر دھوکہ دے رہا ہے، والعیاذ باللہ، علم نے نہیں اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں ہمارے کہ یہ دوسرا جو حملہ تھا شیطان کا وہ پہلے حملے سے زیادہ سخت تھا۔ پہلا حملہ تو ایک شخص اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہی ہو سکتا ہے، عبادات تو معاف ہے نہیں، انبیاء سے معاف نہیں تھیں، تو پھر ایک ولی سے کیسے معاف ہو سکتی ہیں اگر وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتے بھی ہوں؟ ایک عام شخص سے، ایک امتی سے کیسے معاف ہو سکتی ہیں جبکہ ایک نبی سے معاف نہیں ہے؟ صحابہ کی معاف نہیں ہوئی تھی، میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک انسان سمجھ سکتا ہے، اگرچہ دھوکے میں آ سکتا تھا کہ نہیں ایک نور نظر آیا اور اوپر سے ہے اور عبادات سے اتنا تعلق ہے تو یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا، سمجھ یہ بھی خیال ہو سکتا تھا، لیکن سمجھ گئے۔ لیکن دوسرا حملہ وہ بڑا سخت حملہ تھا، اس لیے کہ اس دھوکے میں تو انسان عجب میں اور کبر میں مبتلا ہو جاتا۔ ہاں علم نے بچایا، اللہ کی طرف سے نظر غیر اللہ کی طرف، وہ اس کو بھی پہچان گئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس کو بھی پہچان گئے، فرمایا کہ نہیں علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پر نظر ہے۔ تو ابلیس کا وہ کام ہے مختلف طریقوں سے دھوکے میں ڈالنا، اور انسان کو جیسے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں پھر مختصر اس کی بات کر کے کہ جیسے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ایک نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، نیک کام کرنے کا پختہ ارادہ ہو گیا تو پہلے تو کیا ہوگا؟ یہ خیال ہوگا کہ اچھا چلو بعد میں کر لیں گے، اچھا چلو کل کر لیں گے، اچھا چلو کل نہیں پرسوں سے شروع کریں گے، روزانہ یہ عمل شروع کرنا ہے لیکن بس کل سے یا چلو پرسوں سے، اچھا ٹھیک ہے اب فلانی تاریخ آ رہی ہے چلو اس وقت کریں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے اب رمضان آ ہی رہا ہے چلو رمضان سے شروع کریں گے، رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد پھر چھٹی آئے تو پھر ختم چھوٹا، اور اس کے بعد اچھا چلو ذی الحجہ کے مہینہ آئے گا تب شروع کریں گے۔ ٹالتے زندگی گزر جاتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ اچھا کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے کرنا شروع کر دیا تو پھر اور کوئی طریقے سے رکاوٹ آ جائے گی، اور کوئی طریقے سے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ انسان کوئی دینی بیان سننا چاہ رہا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنا چاہ رہا ہے، سیکھنا چاہ رہا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے ایک چیز تو اس نے سن لی اور کوئی بیان سن لیا، اس کے ساتھ اچھا پھر اور کوئی لغویات بھی ساتھ میں شامل ہو گئیں۔ یہ انہوں نے یہ یوٹیوب میں اور اس سب چیزوں میں درمیان میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ ایک چیز انسان دیکھے تو چلتا چلا جائے تو چلتا ہی جاتا ہے، اس کی کوئی حد و لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو کبھی انسان براہ راست گناہ میں نہیں جاتا تو نیکی کے راستے سے انسان کو وہ گناہ میں لے جاتا ہے، اور ظاہری گناہ میں نہیں جاتا تو باطنی گناہ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس سلسلے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھتے رہو، اس سے غافل ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، آخری وقت ہے، ان کو تلقین کی جا رہی ہے کلمے کی، بیٹا پاس موجود ہے، کہہ رہے ابھی نہیں، کلمے کی تلقین کی گئی، کہتے ہیں ابھی نہیں۔ پھر ذرا ہوش میں آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ سے کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، کہ میں تم لوگوں کو نہیں جواب دے رہا تھا۔
مجھے تو شیطان سامنے کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم بچ گئے، اپنے ایمان کو بچا کر لے گئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرمایا تھا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی جب تک روح باقی ہے تب تک اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوئے۔ انسان اخیر تک مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ اچھا اب مجھ پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، دھوکے میں نہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، نہیں نہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ روح نکلنے تک وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اخیری وقت تک۔ پھر اس وقت بھی آتا ہے، سخت تکلیف کی حالت ہے، پیاس لگی ہے، پانی دکھائے گا، اچھا میری بات مان لو، یہ پانی دے دیتا ہوں۔ لیکن فریقا من المؤمنین، ایمان والے اس کی باتوں میں نہیں آتے، اور شیطان زبردستی کر بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا اچھا یہ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کر کے دوزخ کا مستحق بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ توبہ کریں گے، میں توبہ کی توفیق دے کے ان کو پھر دوبارہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محنت ضائع ہو گئی، اس نے محنت کی، دھوکے میں ڈالا، گناہ کرائے، توبہ کر لی، توبہ کر کے دل جو ٹوٹا ہے وہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے اور قرب کا ذریعہ بن گیا۔ ایک عجیب بات ہے، کرنے کے لیے نہیں، لیکن ہو جائے تو اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی انسان نیک کام کر کے وہ قرب حاصل نہیں کرتا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کبھی، ہمیشہ نہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، اور شیطان کا انسانوں پر، ابلیس کا انسانوں پر کوئی زور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرا سکتا ہے کچھ، نہیں نہیں۔ تھوڑا بہت جو اختیار دیا ہے، وہ زور جو ہے وہ ظاہری طور پر بس پریشر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، اور وہ دباؤ جو ڈالتا ہے وہ بھی کیسا؟ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، اور شیطان کا، ابلیس کا جو ظاہری طور پر انسان پر ایک طرح سے جو زور ہے وہ اسی لیے ہے، جو ظاہری طور پر ہے، تھوڑا بہت جو زور ہے، حقیقتاً تو زبردستی کر نہیں سکتا۔ زور جو ہے جتنا ظاہری طور پر، وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم جان لیں، لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن ہوا منہا فی شک، تاکہ ہم یہ یقین کر کے دیکھ لیں، ہم معلوم کر لیں، یعنی ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں میں سے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اس کی باتیں مان لی، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ و رسول کی باتوں پر اتنا یقین نہیں تھا، نہیں مانی اس کی بات، اس کے دھوکے میں نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر یقین ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب تو ہر چیز کا نگران ہے ہی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سب کچھ ہے، وہ جانتا ہے کون کیسا ہے، کون کتنا طاعت میں ہے، کتنا نافرمانی میں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اب مشرکین میں ابلیس نے جن کو دھوکے میں ڈالا اور کفر و شرک میں مبتلا کیا، ان میں مختلف سوچ کے لوگ تھے۔ بعض وہ سوچ رکھتے تھے کہ یہ بت جو ہم نے بنائے ہیں، انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، یہ بت اللہ کے ساتھ شریک ہیں خدائی میں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم دعا کرو، تم پکارو ان بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان کو پکارو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ لا يملكون مثقال ذرة، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، نہ آسمانوں کی کسی چیز میں، نہ زمین کی کسی چیز میں۔ بتوں کو کیا حاصل ہے؟ بتوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تو بعض تو کہتے تھے خدائی میں شریک ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، شریک تو نہیں ہیں، انہوں نے نہ آسمان میں شرکت کی ہے، نہ آسمان میں ان کا کوئی حصہ، نہ زمین میں حصہ ہے، ہاں البتہ مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم فیہما من شرکن، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، آپ کہہ دیجئے کہ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم دعا کرو، تم پکارو ان کو جن کے بارے میں تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان بتوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرکن، اور ان بتوں کا آسمان و زمین میں کوئی شرکت، کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن مدد تو کی ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان بتوں میں سے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا، کوئی اللہ کا مددگار رہا ہے، مدد بھی نہیں کی کسی درجے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، بعض لوگ وہ بھی سمجھدار، ذرا سمجھداری پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے یہ خدائی کے درجے پر بھی نہیں ہے، ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں کی، سب مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بت اللہ کے مقرب ہیں تو سفارش کر دیں گے ہمارے لیے، چونکہ یہ مقرب ہیں تو سفارش کر دیں گے۔ بعض کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، ہم تو عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دے ہمیں۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، نہ یہ خدا ہیں، نہ ان کا آسمان و زمین میں کے بنانے میں کوئی حصہ ہے، نہ انہوں نے مدد کی ہے، نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اور کسی کی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی اللہ کے پاس، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بت نہ قابل ہیں نہ مقبول ہیں۔ قابل تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نہ کچھ بنایا، نہ انہوں نے مدد کی، نہ ان کے کوئی حصہ ہے، کچھ بھی نہیں، قابلیت تو ہے نہیں، اور مقبول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لا تنفع، سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بت جو نہ قابل ہیں نہ مقبول ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حرکت تو کر نہیں سکتے، اپنا کام کوئی خود کر نہیں سکتے، تمہارا کیا کریں گے؟ تو یہ بت تو نہ قابل ہیں اور نہ مقبول ہیں۔ ہاں البتہ فرشتے ایسے ہیں جو قابل بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں، لیکن ان فرشتوں کا حال کیا ہے آگے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے یہاں کسی کی کوئی سفارش کسی کے حق میں کام نہ دے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جسے اللہ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تم سفارش کر سکتے ہو، اور اس کے بارے میں کر سکتے ہو، بس کفار کے بارے میں سفارش کی کسی کو اجازت نہیں، غیر مسلموں کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی۔ تو سفارش وہی کرے گا جس کو اجازت ملے، اسی کے حق میں کرے گا جس کے بارے میں اجازت ملے۔ اور فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے کریں گے، ایمان والے کریں گے، چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے حق میں سفارش کریں گے، وہ تو احادیث میں آتا ہے، قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ سفارشیں ہوں گی، مختلف مواقع پر مختلف درجات کی سفارشیں ہوں گی، سب سے بڑی سفارش شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ حساب شروع ہو، لوگ انتظار میں ہیں، دن طویل ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، سورج قریب ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنا انتظار، کئی دن گزر گئے، تو لوگ پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کر دیجیے، حساب شروع ہو جائے، انتظار بہت طویل ہو گیا، جو بھی ہوگا آگے ہوگا، حساب تو شروع ہو جائے، چاہے ہم مجرم ہو، صرف حساب شروع ہو جائے۔ اچھا، آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں تو اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی تھی، میں کہاں سفارش، غضب الیوم غضبا، آج اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہے، میری تو جرأت نہیں ہے۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، واقعہ مشہور ہے، حدیث مشہور ہے، نوح علیہ السلام کے پاس، پھر اور انبیاء کے پاس جاتے جاتے اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں وہاں جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہاں لوگ پہنچیں گے، یہ تمام امت کے افراد ہوں گے، صرف یہ امت نہیں،
وہاں پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں آگے جا کر سفارش پیش کر سکتا ہوں. آگے جائیں گے، سفارش پیش کریں گے، سجدے میں اللہ کے سامنے گر جائیں گے عرش کے نیچے. خیر آگے واقعہ مشہور ہے اور مفصل ہے. تو خیر سفارشیں ہوں گی انبیاء کی، لیکن سب سے بڑی سفارش شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. پھر اس کے بعد سفارشیں مختلف مراحل میں مختلف لوگوں کے حق میں ہوں گی. یہاں تو بات چل رہی ہے کہ وہ فرشتے جو سفارش کر سکتے ہیں اور کریں گے ان کا حال سنو، جو بہت مقرب بھی ہیں، قابل بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، ان کا حال سنو. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتوں پر اس رعب کا، اس حکم کا ایسا خوف ہوتا ہے، ایسا رعب ہوتا ہے، ایسا جلال ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا حکم دیا گیا ہے. یہ قابلین اور مقبولین اور مقربین کی بات چل رہی ہے، فرشتوں کی جو وہیں ہیں. اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، چاہے سفارش کی اجازت ہو یا چاہے اور کوئی حکم، جب کوئی حکم ملتا ہے تو فرشتے گھبرا جاتے ہیں. ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے کہ حکم کیا ملا ہے. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ فرشتوں کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو دوسروں سے جو مقربین فرشتے تھے اور اوپر والے ان سے پوچھتے ہیں یا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا حکم دیا تھا؟ ہم تو ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ایسا رعب تھا کہ ہم سمجھ نہیں سکے، بتاؤ کیا حکم دیا تھا. پھر ایک دوسرے سے مذاکرہ ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اچھا اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا. قالو، تو دوسرے فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ فلانی حق بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، یہ فلانا حق اللہ کا کلام یہ ہوا تھا. فرشتوں کی یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ فرشتوں کی یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ هو العلی الکبیر، وہ اللہ تعالیٰ ہے ہی ایسا جو انتہائی بلندیوں اور عظمتوں اور بڑائی والا ہے، تو اس کے کلام میں وہ ہیبت ہے. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ من يرزقكم من السماوات والارض، من يرزقكم من السماوات والارض. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں روزی پہنچاتی ہے آسمانوں سے اور زمین سے. وہ کون ہے؟ چونکہ کفار اور مشرکین یہ مانتے تھے کہ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، آسمان سے روزی کے فیصلے اللہ اتارتا ہے، اوپر سے احکامات اللہ کے اترتے ہیں، زمین سے سبزہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اوپر سے بارش اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، نیچے سے پیداوار اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے. تو آپ ان سے پوچھ لیجئے وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے. جواب چونکہ ظاہر ہے وہ بھی یہی جواب دیں گے، تو آپ ہی جواب میں کہہ دیجئے قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کتنا بہترین انداز ہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم موحد ہیں، آپ مشرک ہیں، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ روزی دینے والا تو صرف اللہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں، بتوں کا کوئی اختیار نہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، ان میں کوئی قابلیت کسی درجے میں نہیں ہے. اب دیکھو تم ایک راستے پر ہو، ہم ایک راستے پر ہیں، آپ لوگ مشرک ہیں، ہم لوگ موحد ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں صحیح ہوں، آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح. تو اس لیے انا او ایاکم، دیکھو ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. عجیب انداز ہے، بات بالکل صاف ہو چکی، واضح ہو چکی کہ تم لوگ باطل ہو، تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں. لیکن سامنے والے کے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے. ایک عجیب تعلیم ہے یہاں پر. بات واضح ہو چکی کہ توحید صحیح ہے اور شرک غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لوگ غلط ہیں. یہ کہا کہ دیکھو اب فیصلہ آپ کر لیجئے، کہ دیکھو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دیکھو دونوں صحیح ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. اب آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح اور ایک غلط ہے، کوئی ایک صحیح اور ایک غلط ہے. کون صحیح کون غلط آپ ہی بتا دیں. یہ ایک دعوت کا کام کرنے والوں
دین کی بات آگے پہنچانے والوں کے لیے ایک بہترین تعلیم ہے کہ حق بات کو پورا واضح کرنے کے بعد بھی فیصلہ سامنے والے پر چھوڑ دو کہ اچھا آپ بتائیں کہ اس میں کیا صحیح معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ غلط ہم صحیح۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون صحیح، کون ہدایت اور کون گمراہی، یہ فیصلہ آپ بتا دیں ہمیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارا اپنا طریقہ، تم شرک پر رہنا چاہو رہو، ہم توحید پہ رہنا چاہیں گے ہم رہیں گے۔ لا تسألون عما اجرمنا، ہمارے جرم اور ہمارے گناہوں کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ ولا نسأل عما تعملون، اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی انداز، کوئی الفاظ پہ اگر غور کرے تو بات سمجھ آئے گی۔ لا تسألون عما عملنا نہیں، عما اجرمنا، تم کہتے ہو ہم جرم کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمارے اگر بالفرض جرم بھی ہیں تو ہمارے جرم کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ اور ولا نسأل عما تعملون، تجرمون نہیں۔ جو الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی باریکی ہے اس میں، کہ ہم جو جرم کرتے ہیں اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ اور تم جو عمل کرتے، جرم نہیں، تم جو عمل کرتے ہو اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اس لیے خود اپنے بارے میں سوچ لو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے لیے راستہ اختیار کرو، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، دنیا میں سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار قیامت کے دن ہمیں جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں سمجھ نہیں آئی تو وہاں تو فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح کون غلط۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ بہت زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور بہت علم والا ہے، وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون دل سے ایمان لایا کون نہیں لایا، کون منافق ہے، دل کی حالت کس کی کیسی۔ وہ الفتاح، خوب فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں، آیتوں میں اتنی صاف صاف باتیں بیان کر دی گئیں، شرک، بتوں کا غلط ہونا، بتوں کا معبود ہونا باطل ہے، یہ سب واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان سے ایک اور سوال کر لیجئے، یہ آخری آیت ہماری آج کی، آپ ان سے ایک اور سوال کر لیجئے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا جب یہ سب باتیں آ گئی نا، اب مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہیں، ارونی، مجھے دکھاؤ وہ بت، وہ خدا جن کو تم نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیا ہے، کہاں ہیں، دکھاؤ۔ کیا دکھاتے؟ کیا اپنے بت خانے میں لے جاتے، یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے ہمارا خدا، جو بالکل بے حرکت، انسان بھی حرکت کر لیتا، یہ تو حرکت بھی نہیں کر رہا، بے حرکت، بالکل نہ اس کے اندر جان نہ کچھ، دکھانے کے قابل ہی نہیں تھے کہ یہ خدا ہے اور اس کی خدائی کا وہ اقرار کریں۔ ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ وہ بت اور وہ خدا جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ کلا، ہرگز اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی، اللہ کی طاقت اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفات، جو کچھ دیکھ لو، کلا، ہرگز اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے اور کوئی اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہی اللہ ہے جو بڑا غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ چونکہ آیتوں کا ایک ہی مضمون چل رہا تھا، توحید کو سمجھانا اور شرک کی نفی اور شرک کا غلط ہونا، اس لیے خیال یہ تھا کہ سب آیتیں آج ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ تمام آیتوں کا آپس میں جوڑ بھی سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ شرک کا باطل ہونا تو بالکل واضح ہے، لیکن وہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی غیر مسلم کو، مشرک کو، بت پرستی کرنے والے کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ کتنا بے وقوف ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے شروع سے کہ یہدی من یشاء
وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اختیار اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم جس جگہ پر ہیں، ہدایت کے جس درجے پر ہیں، اس سے آگے جا کر ہم نیچے گرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی ہدایت پہ کہیں ناز کرنے یا فخر کرنے نہ لگ جانا، بلکہ ہدایت پر اور مزید ہدایت مانگتے رہنا اور اس پر ثابت قدمی مانگتے رہنا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار مانگنے کا کہا گیا، اہدنا 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 الصراط المستقیم، کہ کہیں ہدایت سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ اسے کہ جب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو ایک تو ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں، دوسرا ہم اور ترقی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جو ہدایت ہے اس پر مزید ترقی حاصل ہو جائے، اعمال میں اضافہ ہو جائے، اور جو اعمال کر رہے ہیں ان میں اور زیادہ قوت اور کمال اور اخلاص اور الہیت پیدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ایک ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کے باطل سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہدایت میں اور ترقیات عطا فرمائے۔ جو سورہ فاتحہ میں دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جو کچھ بھی معانی ہیں اللہ تعالیٰ وہ کامل طور پر ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔